بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایک طرف تو کرونا کی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض ایسے ملک بھی ہیں جو اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد پورے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی مثال اسرائیل کی ہے، جس نے 1 جولائی کو مغربی کنارے کو اپنا قانونی حصہ قرار دینے کا فیصلہ کیا ہے اور پوری دنیا خاموش ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ یہ کر گزرا جائے۔ فلسطینیوں کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ امریکہ ہے جس کو خود کالے گورے کی اس ریس نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آخر فلسطینیوں کا یہ مسئلہ کون حل کرے گا، کیسے حل ہوگا، کیا اس بار بھی ان کی آواز نہیں سنی جائے گی؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع، اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کرونا کی کیا صورتحال ہے اور عمران خان صاحب کی جانب سے لگایا گیا نیا جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کے نتائج کس حد تک سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ آج انہوں نے ایک اور ارشاد فرمایا کہ اگر صوبے مجھ سے پوچھتے تو میں ان کو لاک ڈاؤن کا مشورہ نہ دیتا۔ ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف آج مزید 8 علاقوں کا لاہوری کے اندر نئے علاقے جس کو لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کنفیوژن کیوں ہے اور یہ کیوں دور نہیں ہو رہا، اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا کہ ملک پاکستان کی 2 نامور مذہبی شخصیات جناب مفتی نعیم اور علامہ طالب جوہری اسی ایک ہفتے کے دوران رحلت فرما گئے، ان کی خدمات پر بھی بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ ولیہ صاحب، اسرائیل، مغربی کنارہ، قبضہ، فلسطین، آخر یہ مطلب اور کرونا کا کوئی اثر نہیں کسی کے اوپر۔ 80 چینل ہیں، کسی میں اس وقت خبر نہیں ہے، اور صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا میں مراکش سے لے کے وہاں تک، اور اس وقت ویسٹ بینک میں بینرز لگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے اور نتنیاہو کے بینرز لگے ہوئے ہیں، اور میرے سامنے اسرائیلی اخباریں ہیں، اور اسرائیلی اخباریں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 جولائی سے ہم اس کو انیکس کر دیں گے، اور اس کا جو پلان کوئی بنیادی طور پر نیتنیاہو اس الیکشن پہ آیا تھا کہ ہم پیلسٹینین سٹیٹ کو نہیں مانتے اس علاقے کے اندر، ہمارے نزدیک کوئی اس کا تصور نہیں ہے، یہ بیسیکلی اسرائیل علاقہ جو ہے یہ ہماری پرومس لینڈ ہے جہاں ہم آئیں گے۔ اب اکثر اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے، تم کو اتنے جذباتی ہوتے ہو، مسلمان ہو، یہ ہے وہ، چھوڑ دیں اس وقت مسلمانی والی بات کو، بنیادی پرنسپل پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بڑے سیکولر ٹائپ قسم کے ہمارے مسلمان بھی جس نے جہاد نہ کرنا ہو توجہ نکال لے گا، وہ توجہ نکال لے گا۔ وہ جو اللہ نے کہا نا کہ سورہ محمد کی جب آیتیں آ گئیں قتال والی آخری آیات، تو جن کے چہرے میں نفاق تھا ان کے چہروں کو رنگ اللہ دیکھنے والا ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر 20 لاکھ اس علاقے میں کون رہتے ہیں؟ وہ اپنا فلسطینی عرب رہتے ہیں، وہ مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی۔ ایک بات ریلیجس مسئلے کو چھوڑ دیں تو ریلیجس مسئلہ تو یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگوں کے کئی جگہ کہیں اور ہیں، عیسائیوں کی بہترین بڑی بڑی جگہ کہیں اور ہیں، باقی مسلمانوں کی کسی اور جگہ بھی موجود ہیں، سکھوں کے ہمارے ہاں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے 4 لاکھ کو 30,000 یہودی جو وہاں آ کے آباد کیے، اس سارے 1967 کا جو بیسیکلی ہوا تھا، جس کے اندر پوری امت لڑی تھی اور شکست کھائی تھی بری طرح، ذلت اور رسوائی والی شکست کھائی تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ہاں لڑنے والے تو اور طرح کے تھے نا، ہمارے ہاں تو اسلام کے نام پہ تھوڑا لڑتے تھے، نیشنلزم پہ لڑ رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے تقریر کی تھی کہ آیا فرعون کے بیٹو، آج تمہارا موسیٰ کے بیٹوں سے مقابلہ ہے، تو اللہ کو موسیٰ کی تو غیرت آتی ہے نا پھر تھوڑی سی، بے شک وہ یہودی آتی ہے، اس نے اتنی پوری طرح کی شکست دی کہ یاد کرتے رہے پوری زندگی اس کے بعد۔ جارڈن کا بھی ہم قریش ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، کسی کو اللہ کے نام نہیں یاد آیا، اور پوری کی پوری فلسطین PLO کی جو آرگنائزیشن تھی وہ سیکولر آرگنائزیشن تھی، جس میں جارج عباس بھی تھا، تو لیلا خالد بھی تھی، یہ سارے مسلمان تو نہیں تھے، یہ سارے یہ لوگ تو وہاں سے۔ اب صورتحال یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک لوگ تھیوری چلاتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمانوں نے اپنی زمینیں خود یہودیوں کو بیچی تھی، ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 1920 سے پہلے جب تک یورپ وہاں نہیں آیا تھا اور برطانیہ نے اس کو علاقے کو فتح کر کے باقاعدہ آباد نہیں کرنا، کبھی کسی کی زمین بکی تھی آج تک؟ بکی بھی کیا، ریگستان الاٹ ہوئے تھے، جھوٹ بولتے ہیں بکواس کے، قیمتی زمینیں انہوں نے مسلمانوں نے پوری ویسٹ بینک کی، یہ 20 لاکھ مسلمان ابھی تک بیٹھے تھے وہاں پر، صحیح بات۔ اتنی بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 1920 میں پہلا ایلیا جو ہے سی آف گیلیلی کراس کر کے وہاں پہنچا ہے اور وہاں جا کے اس کو ان کو آباد کیا گیا ہے، اور سارے لوگ جو تھے وہ یورپ سے اٹھ کے آئے تھے، کوئی
جرمنی سے آیا تھا، کوئی انگلینڈ سے آیا تھا، کوئی فرانس سے، ان کو خاص طور پہ شپمنٹ کر کے وہاں بھیجا گیا اور ایک بدترین پلان کے تحت بھیجا گیا کہ ان کو یروشلم نہیں بھیجا گیا. ان کو یروشلم کے ارد گرد ایک ریگستانی علاقہ تھا، پورٹس کے ساتھ، حیفا کی پورٹ کے ساتھ، جسے تل ابیب کہتے ہیں، اس جگہ پہ. اچھا، وہاں پر جب یہ لوگ آباد ہوئے تو اس کے بعد آہستہ 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 ظاہر بات ہے آباد ہونا شروع ہو گئے. شام جو تھا وہ اس کے پاس تھا، اپنا فرینچ پروٹیکٹریٹ تھا، یہ برطانیہ کے پاس تھا. وہاں جو تھا خلیفہ مکہ نے حجاز دیا، وہ بھی برطانیہ کے پروٹیکٹریٹ بن چکا ہوا تھا، وہاں وہ پہنچ چکے ہوئے تھے. عراق کے اندر روس کے اور دستے پہنچ چکے، یہ والی صورتحال تھی. صحیح. اس کے بعد پھر آہستہ 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 انہوں نے بات کرنا شروع کیا. تو وہ علاقہ جس میں یہ یہودی آباد ہو چکے تھے گورے کے کہنے پہ، جہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا، بالکل ایسے لداخ میں جا کے آپ بندے بٹھانا شروع کر دیں، بالکل صحیح. یا بلوچستان کے چاغی کے علاقے سے آگے جو 200 کلومیٹر ادھر 200 کلومیٹر اتنا ہی اسرائیل ہے نا، آپ بندے بٹھانا شروع. اور ایک دن 1948 میں آپ اس کا اعلان کر دیں کہ ہم نے یہ آ گیا راست، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، ناجائز بچہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے، اگر اس پرنسپل کو مان لیا جائے، یہی وہ پرنسپل ہے جس کی بنیاد پہ اراکان کی اسٹیٹ نہیں بننے دے رہی برما، جو یہی وہ پرنسپل ہے جس کے اوپر جو ہے انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا تھا، ایسٹ تیمور سے ان کو. اگر یہ پرنسپل مان لیا جائے کہ چونکہ یہودی وہاں رہے ہیں اس لیے ان کا حق ہے، تو یہودی تو 2000 سال پہلے یعنی سن 70 میں ان کو نکالا گیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. یہودی تو ایک تو پہلے بات ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے جو وہاں آ رہے ہیں. تو پھر اسپین پہ مسلمان کیوں نہ جائیں گے؟ ہاں بالکل جانا چاہیے، پھر ان کو بھی واپس. اقبال نے کہا تھا کہ فلسطین پہ اگر ہے یہودی کا حق، کیوں حق نہیں اسپانیہ پہ مسلمان کا؟ اس سے مجھے یاد نہیں آ رہا پورا شعر، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسپین پہ مسلمانوں. آج اگر ایک دنیا میں اگر ہم اللہ کرے کہ ایک طاقت بن جائیں اور ہم اسپین فتح کر لیں اور اسپین کے اندر ہم جا کے مسلمانوں کو جا کے آباد کرنا شروع کرتے، بربرس کو آباد کرنا شروع کرتے ہیں، عرب کو آباد کرنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم جا کے وہاں تو ہم کہہ دیں گے ہمیں تو گئے ہوئے بھی 1492 کتنے سال ہو گئے، ہمیں تو 600 سال ہو گئے صرف گئے ہوئے. ہم تو تاریخ کا کل کا حصہ ہیں اور ہماری تو حکومت تھی. تو پھر تو ہم دلی بھی واپس مسلمانوں کو ملنا چاہیے کیونکہ اورنگزیب عالمگیر تھے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تاریخ کا اتنا بڑا مذاق ہے، لیکن اس کو چھوڑیں. لیکن سب سے بڑا سوال اور یہ سب یہ ہے کہ جو فلسطین کے مامے چاچے بنے ہوئے تھے سارے عرب ملک، وہ کیوں خاموش ہیں؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھائے؟ اتنا بڑا یہ بلنڈر ہونے جا رہا ہے. اور اس نے کہا ہے، آپ دیکھیں اسرائیلی اخبار سننے نا، وہ کہتے ہیں کہ نیتنیاہو نے کہا ہے، نیتنیاہو echoed by a host of the right-wing allies maintains that Arab countries have too much to gain from Israel in security, technology and commerce and among other elements. پہ اس نے جواب دیا ہے اس کا جو وزیر خارجہ تھا اس کا سوال کا جواب یو اے ای کا. اس نے کہا ہمارے لیے مشکل مت بناؤ، لتر کو آدھے سانو. ان کو اس چیز سے ڈر نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے ہماری قوم اٹھ کھڑی ہوگی ہمارے خلاف. اچھا، اس نے کہا ہے کہ یہ انیکسیشن جو ہے یہ ایکسیشن نہیں ہے، یہ نارملائزیشن ہے. یہ تو آلریڈی ہمارے پاس ہے یار. ہم تو ویسے قانونی طور پر جس طرح مودی نے کشمیر کو ضم کر لیا اسی طریقے سے ہم بھی اعلان کر. اچھا، اس کے بعد جو پلان ہے اس کا، جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، ٹرمپ کہتا ہے کہ میرے الیکشن جیتنے سے پہلے کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایونجلسٹ جو تھے بائبل بیلٹ کے لوگ، انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ووٹ دیے تھے کہ یہودیوں کو جب تم آباد کرو گے وہاں پر اور یہودی کو یروشلم دے دو گے تو پھر یہ آزادی کے ساتھ وہاں ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور جب وہ ہیکل سلیمانی بنا لیں گے تو پھر اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا کہ میں ہوں اصل عیسیٰ، یہ جھوٹا بٹھایا ہوا تم. تو پھر ہماری واہ ہو جائے گی بہت. یہ جو ان کا کانسیپٹ، ان کا تصور، یہ ریزریکشن جو ہے کچھ عیسائی وہ مانگتے ہیں، وہ یہ ریزریکشن. اب اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ کنگ عبداللہ جارڈن نے کہا ہے would lead to massive conflict. انہوں نے کہا نہیں ہم تمہاری نہیں سنتے. اس کے بعد دنیا پوری کے جو لیڈرز ہیں، اب یہ بڑی عجیب و غریب کانفلکٹ، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہے جو وہاں گئے ہوئے. اس وقت بنی اسرائیل بہت کم ہے دنیا کے اندر. خزا ایک قبیلہ ہے جو کہ اس کیسپین کے اوپر آباد تھا. یہودیوں کی تاریخ میں واحد قبیلہ ہے جس نے یہودیت قبول کی تھی، ورنہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم صرف نسلی قوم ہیں. انی فضلت علی العالمین، ہم تو اب دنیا میں فضیلت رکھتے ہیں، ہم تو بائی ریس چلتے ہیں.
تو ان کو انہوں نے دے دیے، تو وہ ان کو اپنے آپ کو اشکنازی جیوز کہتے ہیں. صحیح. اس وقت یہ نیتن یاہو، یہ گورے گورے جتنے بھی ہیں نا، یہ بیسیکلی رشیا کے اس بیلٹ سے نکلے ہوئے ہیں جو وہاں آ کے پھر وہاں آ کے آباد ہوئے تھے یورپ میں. لیکن ان کی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے 2000 سال یہودیت اختیار کر کے مار کھائی ہے یورپ. صحیح. پوپ سے مار کھائی، کرسچینٹی سے مار کھائی، ہر ملک کے اندر کتے کی طرح زندگی گزاری. تو ان کی وہ بنی اسرائیل بھی عزت کرتے ہیں، ورنہ بنی اسرائیل جیسے یا نائجیریا میں جا کے آباد ہوئے تھے، انڈیا میں آباد ہوئے تھے، ایران میں بہت سارے. اب ایران کے جو جوز ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں جیسا ہر ایک کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، جیسا ہمارے یہاں شیعہ سنی کا بھی ایک کانسیپٹ. شیعہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی جو ہیں وہ سرمن رائے میں غار میں چلے گئے تھے، یعنی کو 250 ہجری میں جس وقت حضرت امام حسن عسکری کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو ان کو غار میں چھوڑ آئے کہ اس کو کہیں قتل نہ کر دیا جائے. تو وہ وہاں سے 1200 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے، ایک دن وہ آ جائیں گے. اسی طرح جو ایران میں یہودی ہیں، حضرت دانیال علیہ السلام، وہ تقریباً 80,000 یہودی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایران کے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اصفہان شہر کہ یہاں سے ایک غار سے ہمارا مسایہ اٹھے گا، وہ انتظار کر رہا ہے اور ہم اس کو لے گئے. اسی طرح دوسرے یہودی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ سنیوں والا کانسیپٹ ہے کہ نہیں، مسایہ ہمارے اندر سے پیدا ہوگا اور وہ آل یعقوب سے پیدا ہوگا. تو دو مختلف آرا، جیسے ہمارے شیعہ سنی کی اختلاف ہے امام مہدی کے آنے کا، وہاں مسایہ کے آنے کا وہ کہتے ہیں نہیں، آل یعقوب سے ہوگا اور آل یعقوب کی حکومت قائم کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب یہ جو دو یہودی ہیں یہ ہیں صہیونی، جن کو کہتے ہیں زائونسٹ. انہوں نے ایک 1896 کے اندر زائونزم کی ایک پوری آرگنائزیشن بنائی تھی جس میں سے پروٹوکول آف دی جیو لکھے تھے، اور پھر اس کے بعد 1896 کے بعد یہ پھر آ کر نکلے ہیں، اور پھر آ کے 1911 کے اندر انہوں نے وہاں پہنچنا شروع کیا. 1916 میں ایک بالفور ہوتا تھا برطانیہ کا وزیر خارجہ، اس نے ایک ڈیکلیریشن دیا تھا 1916 میں کہ ایوری جیو living in any part of the world is to be considered as one nation. صحیح. And he has all the right to go back to his promised land. یہ اس کا ڈیکلیریشن تھا کہ ہر یہودی دنیا کے کسی بھی خطے میں رہے وہ ایک قوم تصور ہوگا، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اور اس کو اپنے واپس پرومس لینڈ میں جانے کا حق حاصل ہے. اچھا، یہ پھر اس پہ کرسچینس ہیں وہ بہت خلاف ہوتے ہیں یورپ کے. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیسیکلی تو مسکن وہ ہے، حضرت عیسیٰ پیدا وہی ہوئے. حضرت عیسیٰ جو گلیلی کی گلیاں جو ہیں الخلیل والی، اس میں سے سلیب لے کے چلے، پھر وہ پہاڑی پہ آ کے وہ زیتون کے درخت والے کی والی پہاڑی جو تھی اس کے اوپر وہ واز کیا کرتے تھے. اسی ہیکل کے اندر بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے. تو حضرت عیسیٰ کا تو بچپن، جوانی، ایوریتھنگ وہی گزری ہے. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے اپنا یہودیوں کا تعلق، تو ان کا تو بکھرے بکھرے پیغمبر. حضرت موسیٰ جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے وہاں اپنا مصر میں، نیل کے کنارے. ان کا بالکل، اور ان کا مزار جو ابھی بھی جو ہے وہ کوئی طور بھی وہیں پر ہے، پہاڑ مزار. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا وہ مزار جو ہے وہ اس کے اندر ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر ہے. اور اس طرح اور بھی، لیکن ان کے تو بہت سارے، ظاہر بات ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے ان کا تو فرات کے کنارے حضرت عزیر اور یہ کیونکہ یہودی کی تو بہت دفعہ ڈائسپورا ہوا ہے نا باہر ملک. پہلی دفعہ سبولہ بن اسرائیل بتاتی ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے بغاوت کی، اللہ کہتا ہے علوًا کبیرہ، مرتین، 2 دفعہ کرو گے بہت بڑی تم بغاوت. اور پہلی دفعہ تم نے کی تھی، ہم نے ایسا تم کو ذلیل کیا. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اٹھایا، آپ کریں بخت سے ان کو اٹھا کے لے گیا، ان کا ہیکل کو تباہ کر دیا، ان کو جا کے فرات کے کنارے میں دے گیا، لوہار کو لے گیا، ترخان کو لے گیا، جو کام کرنے والا تھا. باقی جو ان کو کام کچھ نہیں آتا تھا میرے جیسے، ان کو چھوڑ دیا، شار ٹائپ، اینکر ٹائپ، ان کو قتل کر دیا. اچھا، ان کو کہا یہ جو جتنے بھی ہے نا یہ سارے میتھ کمیونیکیشن اور انٹلیکچوئل، یہ جو ان کو مار دو. نہیں، ان کو تو ہمارے ہمارے یہاں تو. اچھا، اس کے بعد عورتوں بچوں کو بھی مار مور کے مارے. وہی وہاں پر رہے، یہ وہاں پر رہے، لیکن بحیثیت قوم مجتمع رہے. لیکن مجتمع جب رہے تو اس کے بعد اس کے باوجود بھی ان کو اللہ نبی بھیجتا رہا. اور اللہ کہتا ہے یقتلون انبیاء بغیر حق، تم انبیاء کو قتل کرتے سے بغیر وجہ سے. پھر اس کے بعد سائرس اعظم نے ان کو چھٹکارا. ابھی کوئی 6 مہینے پہلے جب ٹرمپ نے کہا نا کہ ان کو یروشلم کو بنائیں گے ہم، تو انہوں نے ایک سکہ جاری کیا تھا $50 کا. اس سکے کے ایک طرف سائرس اعظم ایران کا وہ تھا، اس کی تصویر تھی، دوسری طرف ٹرمپ کی تصویر تھی کہ یہ دونوں ہمارے موسن ہیں. ایک نے ہمیں واپس لے کے آیا تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا تو پھر اللہ کہتا دوبارہ
ایسی بستی پہ ہم ایسے لوگ بھیجے. اس 7 جب وہ آیا ہے کیا نام ہے اس کا جو اس کا مشہور رومنس تھا, تو اس نے ان کو کہا نکل جاؤ. اور اللہ کہتا ہے کہ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا, ہم نے تم کو امتوں میں تقسیم کر دیا. جاؤ کوئی انڈیا پہنچو, فلاں جگہ, یہ جگہ. اب پھر اللہ کہتا ہے جب قیامت نزدیک آئے گی, اب یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ فلاں یہ امریکہ کی سازش فلاں, اللہ جب چاہتا ہے تو وہی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جئنا بکم لفیفا, میں تمہیں اکٹھا کر کے یہاں لاؤں گا. پھر دوبارہ وہ ہو رہے ہیں, اور وہ ہو گئے ہیں. جئنا بکم لفیفا, میں اکٹھا کر کے لاؤں گا. جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے, پھر تم پر جب میسج پہنچے گا تو پھر اللہ کہتا ہے تم مدنا, اگر تم اس وقت پھر وہی حال چلی تمہارے ساتھ وہ ہوگا کہ تمہارا. تو ایک بات کا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ یہ جو مرضی اسرائیلی کر لیں, کچھ کر لیں, ابھی تو ویسے کٹ شوٹ پڑھنی ہے, ہمیں لمبی کٹ پڑھنی بڑھ رہی ہے, شام میں پڑھ رہی ہے, پڑھ رہی ہے. نہیں ابھی سعودی عرب جو جارڈن جو نا جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, ان کی بھی کٹ لگنی ہے. اس لیے کہ ان کا جو نقشہ ہے نا گریٹر یروشلم کا, جب گریٹر اس کا اسرائیل کا, وہ یہ ہے کہ دریائے فرات جہاں سے داخل ہوتا ہے شام میں, وہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے 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 اس میں عراق کا علاقہ آتا ہے, دیر الزور کا علاقہ آتا ہے, اور فرات جو ہے وہ نیچے شط العرب میں جا کے دجلہ میں مل جاتا ہے. اور وہاں سے ہوتے ہوئے وہ کہاں آتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں, اور وہ اس کو بائی پاس کر جاتے ہیں. بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اس کو مانتے ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم گئے تھے. لیکن مدینے کو سمجھتے ہیں ہمارا علاقہ. صحیح ہے, کیونکہ وہاں رہے, خیبر ہے ان کا, خیبر میں کٹ لگی تھی ان کو, تو پورا علاقہ جو تو سمجھتے ہیں کھجور. وہاں سے وہ لے کے گھوم کے اور پھر نیل کے دریا تک, یہ ہے ان کی حکومت کا نقشہ. اب اگر نیل نکال دیں تو کیا رہا اس کا, لیکن پوری امت سوئی ہوئی ہے. نہ شاہ محمود قریشی کا بیان ہے, نہ عمران خان صاحب کا بیان ہے ریاست مدینہ والے کا, نہ جناب اس میں کس ملائیشیا والے کا بیان ہے, ٹھیک ہے, مہاتیر محمد کا بیان ہے. ہم کشمیر کے لیے نہیں دے رہے تو فلسطین کے لیے کیا دینا ہے؟ اور یہ صاحب تھوڑا آپ بھی کمال لیکن 1 جولائی وارننگ کر دے, اب تو ہمارا کام وارننگ دینی تھی کہ 1 جولائی ہے, کچھ ابھی بھی دے دو, ابھی بھی شور مچا لو, آواز بلند کر لو. تکلیف دل میں تھا. چلیں جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کرونا کا, کہ پاکستان کی حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کے ذریعے اس کرونا پر کس طریقے سے قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے. بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کرونا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور خاص طور پر جو نیا جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی اصطلاح اس متعارف کرائی گئی, اس کے کیا ایک ہفتے میں نتیجہ نکلا, اس پر بات کرتے ہیں. اور آج ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور یہ صاحب یہ کہا کہ اگر صوبے ان سے بات کرتے تو میں کبھی بھی ان کو مشورہ نہ دیتا لاک ڈاؤن کا. لاک ڈاؤن نے بڑی تباہی مچائی ہے. اور میں سن رہا تھا جس میں وہ لاڑکانہ کا اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب امداد دینے گئے ہیں تو بہت بڑی تعداد وہ لوگ تھے جو دیہڑی دار اور چھابڑی لگانے والے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ چھابڑی والوں کو کیوں منع کر دیا کہ وہ اپنی چھابڑیاں نہ لگائیں, ان کو تو اجازت دے دینی چاہیے تھی, ہم سے غلطی ہوئی, ان کو اجازت دی جانی چاہیے. تو یہ جو کنفیوژن کی لاڑکانہ کی آبادی کو 22 کروڑ کے اوپر پھیلاتے ہیں. میں پچھلے دنوں ان کی لسٹ مختلف ڈی سی سے پوچھ رہا تھا کیا ہوا. یہ جو گاؤں میں انہوں نے تقسیم کیے ہیں نا پیسے 12,000 روپے, اب گاؤں میں امداد کی ضرورت نہیں ہوتی, ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے 12,000 روپے جو ہے اسے موبائل خریدے. اچھا, مطلب یہ آج بھی ثانیہ مرزا دے رہی تھی, مجھے ہنسی آ رہی تھی. جہاں چاہیے تھی وہاں نہیں تھی, جہاں کیونکہ آپ نے کمپیوٹر پہ چلنا ہے نا, آپ تو ایپس چلتے ہیں. آج ایک اور ایپ لانچ کی ہے کہ جو ایپ پہ چلتے ہیں, انسان نہیں ایپ چلتے ہیں بس. پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا, عمران خان صاحب نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ گزشتہ 20 سال سے ہم جو رو رہے تھے نا کہ پاکستان میں اگر کرپشن ختم کر دی جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, یہ اس سے زیادہ مس نامر ہی کوئی نہیں تھا. یہ ہماری غلط فہمی تھی. نااہلی جب تک موجود ہے, جہالت جب تک موجود ہے, اس وقت تک پاکستان ٹھیک نہیں ہوتا. اور جہالت کے پہاڑ اکٹھے کیے ہوئے. ایک وہ زرتاج گل صاحب ہیں, آج تو عالمی سٹوری بن گئی ہے. میں انٹرنیشنل اخبار پڑھ رہا تھا, اس میں یار آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں آپ کو اس ملک کے اندر, 2 سال آپ وزارت میں بیٹھے ہیں, باقی چھوڑو. زلفی بخاری صاحب, ہاں, بڑی ویڈیو ٹورزم کے وہ ہیں, ٹھیک ہے,
اس میں ایک خاتون سوال کرتی ہے ان سے کسی خیال اس میں چل رہے ہیں وہ انٹرویو کرنٹ کی ایک ہماری دوست ہیں مریم ون پلیس ایوری باڈی شوڈ وزٹ ان پاکستان کہ کوئی ایک جگہ بتائیں ہر بندے کو پاکستان کو آئے تو اس کو وزٹ کریں ایوری باڈی شوڈ وزٹ ان پاکستان ایوری باڈی شوڈ وزٹ ان پاکستان ایوری باڈی آئی گیٹ بیک ٹو یو. ہاں شرم آنی چاہیے سلیکشن کرنے والے کو بھی اور سلیکشن کو. یہ تم لوگوں نے بندے اکٹھے کیے ہوئے اور یہ اس ملک پر سوال کیا ہوتا نہیں بھائی آپ مجھے بتائیے پاکستان میں کون ہے جو نہیں بتا سکتا کہ ایک سمپل کہتا ہے ایک نہیں کئی جگہ ہیں بھائی کم از کم ایک شہر کا وزٹ کرو لاہور کا وزٹ کرو اصل میں لاہور پیکج. اچھا پھر اصل میں ان پر ذمہ داریوں کا بہت سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات پہ ہوئی ہے کورونا کی صورتحال ہے اور چلو وہ تو بیچارے سندھ کے لوگ بیچارے پہلے ہی مارے ہوئے ٹھیک ان کو تو پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے ستیہ ناش کر دیا ہوا تباہ کر. آپ وہاں سے جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہو وہاں سے جا کے جیکوباد جاتے ہو جیکوباد جا کے وہاں کے ویڈیو بناتے ہو. میں آپ کو ہولی فیملی اسلام آباد لے چلوں میں آپ کو پمز لے چلوں میں رات کے وقت 12 بجے پمز پہنچا اس وقت اور آپ حالت سوچ سکتے کہ وہ جو تھی نا اس کا ایک پیچھے بیڈ پیچھے ہوتے تھے اس بیڈ میں شیٹ بچھائی ہوتی ہے تاکہ گندی نہ وہ شیٹس موجود نہیں تھے. میں نے کہا تم نے شیٹس کہاں گئی کہتے وہ تو پیسے ہی نہیں فنڈ. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ اسپتال سے 3 گنا زیادہ تم کو فنڈ ملتا ہے. میں 12 گاؤں کے اسپتال لے چلوں میں کسی اور اسپتال لے چلوں کے پی لے جائیں جہاں پہ 6 سال کام کیا چلو کے پی میں ویسے کہہ رہا ہوں لیکن کیا ثابت کیا اس ملک کو کیا دکھانا چاہتے ہو یار. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو 15 سال سے اوپر نہیں ہونے دیتے اس کو وہی کھڑا کیا. عمران خان کو ہو سکتے پسند ہو ایسے لوگ کہ بھائی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن عمران خان جو جوانی سے باہر نکل رہا نا اس کی بنیادی وجہ یہ جاہل لوگ ہیں اور یہ جاہل لوگ عمران خان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت بنتی. خدا کی قسم میں ان ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس سے پہلے عمران خان کی تعریف کرتے تھے وہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ کیا اس بندے نے تحفے اس ملک کو دیے اس لیے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ تھے آپ کو فالو کرنے والا پڑھا لکھا طبقہ تھا. آپ جاہلوں کے لیڈر نہیں تھے آپ ریڑی والے کے لیڈر نوجوانوں کے لیڈر تھے نوجوانوں کے لیڈر تھے. پڑھے وہ کہتے ہیں کیا ہے بھائی اگرچہ کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پیسے بہت سارے جادو زدہ ابھی بھی ہیں وہ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. مطلب وہ میں نے سعودی عرب کے لاک ڈاؤن کا کہا ایک پی ٹی آئی کا اٹھا جالا عمران خان کا اور میں سعودی عرب میں رہتا ہوں وہاں کا لاک ڈاؤن ہے وہ خلا کے بندے 50 لوگوں کو فون کرو وہ باہر دروازے پہ نہیں آنے دیتے بچے لوگوں کو رو رو کے مر گئے ہیں ایسے ہی ہے لیکن پاگل ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کوئی بھی دعویٰ کر دے یہ اس کو مان لیں گے وہ کہہ دیں گے واقعی کیا بات ہے. وہ ہمارے ایک دوست تھے بلکہ بزرگ تھے تو ہمیں سورہ اردو بھی پڑھاتے تھے اور وہ مولانا نذیر اللہ خان صاحب تو کالے سیاہ تھے بیچارے انتہائی نفیس انسان اور سفید داڑھی تھی اور بیچارے اللہ تعالیٰ شکل صورت پر مناسب تھی. تو ابو سورہ لہب پڑھانے لگے کہتے تبت یدا ابی لہب وتب کہتے پتہ ابو لہب کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا نہیں. کہتے ابو لہب کا مطلب یہ ہے کہ انگاروں جیسا چہرے والا اور انگاروں کا مطلب ہے کہ اتنا سرخ و سفید چہرہ تھا کہ اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے اس کے اپنے نام نہیں یاد کرتے تھے. کہتے میں کہوں نا تمہیں آج وہ ابو لہب آ جائے میں کہوں نا یہ ابو لہب ہے تو کہ مولوی اپنا چہرہ دیکھا ہے لعنت برس رہی ہے ان کا چہرہ دیکھا کیا چیز ہے. یہ بنیادی طور پر چہروں کے دلدادہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایک ہیرو ہے وہ بسا ہوا دل میں بس. او بھائی خان صاحب ہم میں آج بھی میں سچی بات بتاؤں عمران خان کو ان سارے لوگوں سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن یار تم اپنی مشین کیا تم نے رکھی ہوئی روز تمہاری بےزتی کا باعث کرتے ہیں روز تمہارے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاوہ اس ملک میں آپشن نہیں ہے تو یہ میں شرک کروں گا اللہ کے ساتھ. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے خزانے بند ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیکٹری ختم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عمران خان کے بعد کوئی لیڈر پیدا نہیں کرے گا اس سے 50 گنا بہتر لیڈر دے سکتا ہے اس ملک کو. اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی مالک مختار ہونے کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھانا اس سے بری انگلی نہیں ہو سکتی کہ میں کہوں کہ عمران خان کے بعد لیڈر نہیں آئے گا. بہت آ سکتے ہیں اور خان صاحب شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے صحیح بات کہ جب
تاریخ میں جاتا ہے گئے تو پھر تیری بدن خیال سے بھی گئے. آپ 2 سال گزر چکے ہیں, 3 سال پر ایسے ریت کی طرح وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے, اور 3 سال گزرتے دیر نہیں لگے. ہر آنے والے دن کے ساتھ نیا چیلنج آ رہا ہے, نئی پریشانیاں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اور مجھے یہ بتائیے کیا ایک اس کے بنیاد کے اوپر جو 4 لوگ وہاں پر آئے ہوئے ریڑھی والے, اس کے بنیاد کے اوپر آپ پورے ملک کا فیصلہ کر دو گے؟ آج بھی وہی باتیں کر رہے تھے جب میں وہ کرنے نکلا تھا اپنا فنڈ ریزنگ. او بھائی فنڈ ریزنگ میں آپ 1000 دفعہ سمجھایا عمران خان, آپ یونینیمس لیڈر آف دا کنٹری تھے. بالکل صحیح. آپ کو عیسائی بھی دیتا تھا, آپ کو یہودی بھی دیتا تھا, آپ کو مولانا فضل الرحمان کا فالوور بھی دیتا تھا, آپ کو نون لیگ کا ہر بندہ کہتا تھا یار اس بندے کو دینا. 50 کروڑ روپیہ دیا بھی میاں شریف صاحب سب نے, جس نے بھی دیا, میں کہتا سارے کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے. اب آپ یو آر اے کنٹروورشل فگر, آپ الیکشن لڑ چکے ہو یار. اور اگر آپ اتنے ہی پاپولر تھے تو شوکت خان بنانے کے بعد آپ طارق عزیز سے ہار گئے تھے. 4000 ووٹ تھے آپ کے, 5000 ووٹ تھے. وہ تو نواز شریف اور زرداری کی حرکتیں ایسی تھی اور انہوں نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ وہ کیا کہ آپ پہ کمرچ کر گئے اس کے اندر سے, ورنہ کون جانتا تھا قیامت کا. اور آپ کو ایک اللہ نے اور جیسے ساتھ میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو بنانے والا یہی میڈیا آپ کو دیا اللہ نے, اس میڈیا کے ساتھ ہوا کیا, اور آپ ابھی تک اسے پھنسے ہوئے. ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے میرے گاؤں کے لوگوں نے یہ جو انہوں نے دیے ہیں اپنا 12 لاکھ کا, انہوں نے موبائل خرید لیے ہیں اور غریب بندہ یہاں بھوکا. یہ آپ کی حالت ہے. اچھا, اس لیے کہ گاؤں میں تو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. گاؤں میں تو گاؤں کی سسٹینیبل امپلائمنٹ کسی نے سمجھائی نہیں. تو خان صاحب نے گاؤں تو دیکھے, گاؤں میں تو شکار کھیلنے جایا کرتے تھے, ایک قصور میں آیا کرتے تھے. ان کا اپنا کزن ہے ہمارے پولیس میں, ہمارا بیچ میٹ ہوتا تھا وہ سہیل خان, وہ اس کو کرایا کرتا تھا. وہ تو شکار کھیلا, مرغابیاں ماری, چلے گئے. اتنا ان کو گاؤں کا پتہ ہے. یا وزیر اعظم کی کتاب. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا علم تو چلو ٹھیک ہے بندے کا ہوتا ہے, یہ دنیا میں ٹرمپ ہو یا ریگن ہو یا ایون اکبر ہو, ان کا مناسب علم ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے بندے ٹھیک رکھتے ہیں. بندے شباب. آپ نے لفظ استعمال کیا اپنے بندے ٹھیک رکھتے ہیں. جو اپنے رکھو اپنے ہیں کون سے جو بیچارے 22 سال سے چلے, اتنی بھی اجازت ہے. وہ 2-4 شہباز گل جو کہتا پھرتا ہے میں امریکہ میں پڑھاتا رہا ہوں, وہاں اتنے سال 5 سال دنیا میں کہتا رہتا ہے, اس امریکہ میں یہ ہوتی ہے اس کی ریسرچ کے ایک جیکاباد میں جا کے آپ دکھا دو, کس جگہ پہ نہیں دکھایا جا سکتا, کس جگہ پہ پنجاب کے کس ہسپتال میں نہیں دکھایا جا سکتا, کے پی کے پہ کس ہسپتال میں دکھایا جا. پاکستان کو کیا سمجھتا وہ بنایا ہوا, اور کیا آج شہباز خل کو کارڈیالوجی میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کیا وہ ہولی فیملی اسپتال جائے گا؟ میرے صاحب حاصل گفتگو یہی ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں ہے کہ آپ کنفرٹ کریں اور آپ آپ کس طریقے سے 100 بندہ 130 بندہ مر رہا ہے, اور یعنی پرائم منسٹر کو نیند نہیں آنی چاہیے. یہ لڑائیاں تو بعد میں بھی لڑی جائیں. اس ملک کے وزیر اعظم کو نیند نہیں آنی چاہیے. آج بھی وہ غیر بروز کے کیس لے کے کھول کے بیٹھے ہوئے تھے علی زیدی صاحب. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں. کوئی نہیں سر, ان کی زندگی میں موت کا پتہ ہی نہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب اپنے پیاروں کی لاشیں کندھوں پہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 2 اہم ہستیوں کا جو اس دنیا سے رخصت ہو. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں 2 اہم شخصیات, مذہبی شخصیات جو گزشتہ 2 دن کے دوران جو ہے وہ ابدی سفر کو روانہ ہوئی. ایک تھے مفتی نعیم صاحب, جامعہ بنوریہ العالمیہ کے سربراہ تھے, وہ پہلے ان کا انتقال ہوا, اور آج علامہ طالب جوہری جو ہے وہ لوگوں کو اداس چھوڑ کے چلے گئے. یہ دونوں شخصیات, اوریہ صاحب بڑی معتدل, اور جس طریقے سے ان کا ایک پورا اورہ گزرا اور جس طریقے سے ان کا جو بیان کرنے کا انداز تھا, خاص طور پر مفتی نعیم صاحب تو ہمارے کئی پروگراموں میں بھی آئے, ہمارے ساتھ کئی عرصے سے ان کا ایک تھا. مفتی نعیم صاحب سادہ آدمی تھے, بہت سادہ آدمی تھے, اور بڑے اس میں درویشی میں اس میں زندگی گزارتے رہے. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ عموماً ہمارے علماء جو ہیں
وہ نارملی ٹیلیویژن پروگرام پہ اس میں بحث معاشرے سے اس میں نہیں آتے تھے. مفتی نعیم صاحب سادہ آدمی سے آ جاتے, ان کی سادگی سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا. مطلب ایسی جگہوں پہ ان کو ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, کچھ ایسی خواتین کو بٹھا دیا, کچھ کر دیا. انہوں نے دل میں کبھی ملال نہیں رکھا, اور کمال کے آدمی تھے, اپنے درس و تدریس میں لگے رہتے تھے, ہر وقت درس و تدریس میں رہتے. آخری بلکہ ان کے یہ کیا تھا کہ انہوں نے جمعیت علماء ہند میں سے رابطہ کر کے وہ تبلیغی جماعت کا آپس میں اختلاف تھا, اس کو ختم کرانے کے لیے بات کی تھی. کمال. اور یہ اس نسل میں سے تھے جو اب نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک طالب جوہری صاحب کا تعلق ہے, اصل میں ایک رشتہ ٹریڈیشن تھی شیعہ علماء کی, جو علامہ رشید ترابی سے شروع ہوتی تھی اور طالب جوہری پہ ختم ہو جاتی ہے. بیچ میں اگرچہ کہ نصیر الاجتہادی اور عرفان عبدی یہ لوگ بھی آئے, لیکن یہ متاثر کن نہیں تھے. ایک ہوتا ہے کہ آپ ریٹورک میں آپ گفتگو کی, آپ نے کچھ 4-5 جملے دیکھے, یہ کیا. نصیر الاجتہادی تو یہ تھا کہ انہوں نے مترادفات کی ایک بہت بھرپور بچھاڑ کرتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے لوگ. اچھی بات. تو شیعوں میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احتراماً جو ہے داد دی جاتی ہے, اور یہ بات آپ برے سے برا شعر پڑھ رہے ہوں چونکہ آپ وہ داد ضرور دیتے ہیں. اسی لیے جو شاعر وہاں پڑھ آتا ہے نا, اس کو کسی اور جگہ مشاعرہ پڑھنے کا اس کو لطف نہیں آتا, جو مرثیہ کی سنا ہے, کیونکہ وہ تو کسی اور ہوا ہے. لیکن علامہ رشید, میں نے بچپن سے سننا شروع کیا. علامہ رشید 1973 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ایک موضوع لیتے تھے اور اس موضوع کو مکمل طور پہ کمپلیٹ کرتے تھے. مثلا انہوں نے سجدہ لے لیا ہے, انہوں نے شہادت کا موضوع لے لیا ہے, انہوں نے ایمان لے لیا, انہوں نے تقوی لے لیا, اور اس کو مکمل کرتے ہوئے آخر جو تھی اس کربلا کے مصائب پہ آ کے وہ گفتگو کرتے تھے کہ سیدنا امام حسین کی جو قربانی ہے اس بنیادی موضوع کے ساتھ کہیں. یہی کیفیت طالب جوہری صاحب کے ساتھ بھی تھی. اگرچہ کہ طالب جوہری کو رشید ترابی صاحب کے پائے کا نہیں سمجھتا ہوں, لیکن ایک طویل عرصے سے جو تھی انہوں نے اس گیپ کو فل کیا تھا جو کہ علامہ رشید ترابی کا گیپ تھا, کیونکہ اس کے بیچ میں بہت سارے لوگ آئے ہیں, اور بھی کئی لوگوں نے مجلس ہر جگہ پڑھی جاتی ہے مختلف قسم کے, ابھی بھی مثلا کئی لوگ. سب سے بڑی بات ہے خوبی, مطلب ابھی بھی شہنشاہ نقوی صاحب پڑھتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں اختلاف کی بو آپ کو آ جاتی ہے. اس طرح وہ جو وہاں کے ہیں, کیا نام ہے, مفتی جو ہیں وہ لکھنؤ سے جو آئے ہیں, ضمیر نقوی صاحب. نہیں نقوی صاحب تو خیر مزے کے آتے ہیں, وہ ایسی مجلسیں لکھنؤ میں بہت ہوتی ہیں. وہ جیسے ضمیر نقوی صاحب پڑھتے ہیں, ایسی ہمارے مجتبیٰ حسین صاحب ہوتے تھے, وہ پھر ہمیں سنانے لے جایا کرتے تھے کہ کچھ مجلسیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان کی اپنی وہ اور ہے. لیکن وہ کمال کی بات یہ ہے کہ شیعہ سنی دونوں علامہ طالب جوہری کے اس کے جو ٹوسٹنگ فکرے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ بھی نہیں ہوتا تھا. کمال کی بات. ہمارے ہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ نارملی آپ ایک موضوع پر لاتے ایک ٹوسٹ کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے دل آزاری کی. یہ رشید ترابی میں بھی فن تھا, اور یہ فن تھا کہ دل آزاری سے بچتے تھے, کیونکہ دل آزاری تو اہل بیت کا کام ہی نہیں ہے. اور وہ اقبال کہتا ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من, اب مزاروں پر مجاور رہ گئے یا گورکن, اب دل آزار رہ گئے ہیں ممبر و محراب کے. یعنی وہ ممبر جو سلونی کا ممبر ہے, جس سے حضرت علی جس سے پوچھتے تھے کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, اس ممبر پہ سب و شتم والے لوگ آ جائیں, جو کہ بنو امیہ کا خاصہ تھا. صحیح. جو ان لوگوں کا خاصہ تھا کہ جو ان کی سنت پہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ آل رسول کے مدعا بن جائیں, تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن علامہ طالب جوہری کمال کیا, یعنی انتظار رہتا تھا پورا سال ان کے مجلس کا. اب تو یہ چیزیں آ گئی ہیں نا, اس وقت تو یہ ٹی وی ہوتا تھا ایک ہی پیٹی. اور ہمارے مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ وہ پھر اس کے بعد وہ ناصر جہاں, اس طرح وہ دو ان کے اپنے تھے. ہمارے ہاں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ناصر جہاں صاحب آئے تھے تو وہاں پر کوئٹہ میں ہماری یونیورسٹی میں, مجتبیٰ حسین صاحب وہاں پر اردو کہتے, تو انہوں نے وہاں ان کو بلایا, ان کے کمرے میں 8-10 ٹیچر ہم جمع ہو گئے کوئٹہ میں. تو جیسے ہوتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں, تو انہوں نے ایک نے ان کو وہ نعت پڑھتے تھے. مولانا ظفر علی خان کی بہت خوبصورت نعت تھی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی ہو, پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو. وہ پڑھتے ہوتے. تو انہوں نے کہا بی بی بات سنیں, وہ لیکچرر سے
میں نے کہا اس کے بعد پھر میں آپ کو نا گانا نہیں سناؤں گا جو آپ سننے بیٹھے ہو. اتنا احترام کرتے تھے کہ جب وہ نعت پڑھ لیں تو پھر اس منہ سے کچھ اور چیز. حالانکہ بہت خوبصورت گانا گاتے تھے نعت سے زیادہ لوگوں کو نہیں علم, لوگوں نے مرثیہ سنتے. طالب علم صاحب کی شاعر بہت خوبصورت تھے. ان کی شاعری کے یہ دونوں تینوں کتابیں ہیں وہ کمال کی ہیں, اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی اٹھان شاعروں کے درمیان ہوئی تھی. بالکل صحیح بات. اور اسی طرح مفتی نعیم صاحب جو ہیں وہ بڑے کمال کے آدمی تھے. دیوبند ٹریڈیشن جو ہے اس کے اندر ایک ایسے عالم تھے کہ جو خالصتاً قال اللہ و قال رسول سے, بالکل ایسا. وہاں پہ کوئی اختلاف کی بات نہیں آئی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جنازے فیصلہ کریں گے تو جنازہ دیکھیں دونوں کے جنازے. اور مجھے تکلیف پتہ کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کے وہ سیکولر چینلز ان کے کلوز اپ دکھاتے رہے جنازوں کے, ان کے جنازوں کو بڑا بڑا نہیں اور باقی تو ہر جگہ جا کے آپ ڈرون کیمرے لے کے جاتے ہیں اور یہ کرتے ہر چیزیں ایریل شاٹس ہوتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کے ماشاءاللہ جس طریقے سے قوم نے ان کو رخصت کیا. اور ایک اہم شخصیت ڈاکٹر آصف جہاں صاحب ہیں, مرد قلندر ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, نیک سول سروس کے اندر ایک جسے کہتا ہے فرشتہ صفت انسان ہے, اور ان کے صحت کے لیے دعا کریں. ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن آج ان کی بیٹی نے کہا تھا کہ انہوں نے ان کو لکھا بھیجا تھا کہ میں نے ان کو نا وضو کروایا ہے کپڑا گیلا کر کے اس سے, اور تاکہ اور انہوں نے نماز بھی پڑھی ہے. تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے روبہ صحت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مزید سے خاص طور پر کرونا کے حوالے سے جو خدمت کر رہے تھے, ایک انہوں نے وہ سیرپ سا بنایا ہوا ہے ہر جگہ. دیکھیں تھر میں کتنے کنویں لگائے ہیں ہر جگہ. وہ تو کنویں والے تو ہے یہ, لیکن خاص طور پر کرونا کے اوپر شوگر پیشنٹس کے الگ ایک سیرپ بنایا, باقی الگ مجھے بھی انہوں نے بھجوایا. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. تو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے, انہیں جلد صحت یاب کرے اور وہ اپنے اس کے اوپر دوبارہ رواں دعا ہو. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.